محمد ابو بکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا دائما مع دوامه والحمد للہ حمدا خالدا مع خلودی والحمد للہ حمدا لا منتہى له دون مشیتی والحمد للہ حمدا لا يريد قائله الا رضاه والحمد للہ حمدا بعدد تنفس كل نفس وطرفة كل عين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد. معزز حاضرین، قائدین ملت، علماء عظام اور امت کے وہ باہمیت زندہ دل وہ نوجوان کہ جو تھوڑے سے محدود وقت میں پہنچنے والی دعوت پر اپنی بہت سی جانی، مالی، جذباتی، اوقاتی قربانیوں کے ساتھ اس میدان میں جمع ہوئے ہیں. ہمارا یہاں پہ جمع ہونا صرف اور صرف دین اور ملت کے لیے ہے. یہ اجتماع خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آنے والے حرف اور آنے والے مدعیان نبوت کا قلع قمع کرنے کے لیے بغیر کسی تمہید کے یہ حقیقت گوش و گزار کرنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اور پھر اس کے بعد قومی سطح پر آزادی رائے کے نام پر، آزادی مذہب کے نام پر اس پہلو کو جس ناجائز طریقے پر اور اس پہلو کو جس انداز میں استحصال کیا جا رہا ہے، دنیا میں ایک طرف تو یوں نظر آتا ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو، ٹوپی یا جبہ قبہ زیب تن کرنے والے کو، یا حجاب یا اسکاف کا مطالبہ کرنے والی خاتون کو دقیانوسیت، رجعت پسندی یا پھر انہیں دہشت گردی کا نام دے کر ان کی آزادی رائے اور ان کی آزادی مذہب کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ ایک شخص گستاخیوں پر گستاخیاں، مغلظات و خرافات سے اپنی کتابوں کو بھر لیتا ہے اور عالم اسلام کے متفقہ فتوے اور عالم اسلام کے سارے باشندگان اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے. کارٹونوں پر کارٹونیں گستاخیوں پر مشمول وہ شائع کرتا جاتا ہے اور دنیا کے ظالم حکمراں اس پر خاموش ہیں بلکہ پیٹھ تھپک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی رائے اور آزادی مذہب ہے. قادیانی اگر یہ صاف طور پر یہ کہہ دیں کہ ہماری کتاب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا جھوٹا نبی، ہماری جھوٹی کتاب، ہمارا جھوٹا دین، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگر یہ اس انداز میں اپنی اشاعت کرتے ہیں تو جمہوری حق ہونے کے ناطے یا دستور کی روشنی میں وہ اپنی آزادی کو استعمال کر لیں تو کر لیں. لیکن اعتراض جب ہے کہ جب کہ وہ قادیان کی زمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کی طرح قرار دیتے ہیں اور قادیان کی مسجد کو مسجد اقصی کی طرح، قادیان کی حاضری کو حج بیت اللہ کی طرح، مرزا کے دیکھنے والے کو صحابہ کی طرح، مرزا کے اہل و عیال کو اہل بیت کی طرح اور اس خبیث لعین کے خاندان کو خاندان نبوت کی طرح اور
حکیم نور الدین کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اور مرزا بشیر احمد کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح اور قادیان کے قبرستان کو روئے زمین کے سارے قبرستانوں سے بہترین قرار دے کر مذہب اسلام میں مداخلت کرتے ہیں. تو تب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا ہے, یہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور نقض امن کی طرف قدم اٹھانا ہے. حالانکہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے کبھی اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں, کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں, کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہندوؤں کے فلاں فلاں اوتار میرے اندر حلول سرایت کر گئے ہیں. کبھی اس بدطینت نے عجیب عجیب قسم کے دعوے کیے. عیسائیوں کا پروردہ صہیونیت کا پالا ہوا. کم سے کم اس حکومت نے اپنے پیش رو کی اس بات کو تو یاد رکھا ہوتا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب یورپ کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اسٹیشن سے اتر کر جو بات سب سے پہلے کہی اس میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے اس سفر یورپ سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اگر انگریزی حکومت کو اگر ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے احمدیہ جماعت کو کمزور کیا جائے. یہ وہ جماعت, یہ وہ جو فرقہ جو اسلام دشمن, ملک دشمن, ہندو دشمن, انسانیت دشمن ہے, یہ ڈنمارک کے کارٹون سازوں سے بڑے گستاخ رسول اور حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیوں اور نانیوں کو زناکار کسبی عورتیں باور کرانے والا, یہ تو ہندو دشمن بھی ہے, یہ تو صہیونیت کا پردہ اور عیسائیت کا غلام ہے. تو ایسی جماعت کو کسی ایسے اجتماع اور اجلاس کی اجازت دینا اور عوامی مقامات پر اجازت دینا نہایت ناعاقبت اندیشی اور نہایت ہی دستوری حق کے خلاف ہے. ورنہ تو یہ جہالت ہوگی کہ آزادی کے بعد ایک عدالت میں مقدمہ گیا کہ ایک آدمی نے شاتم رسول کو قتل کر دیا, مقتول کے ورثہ نے مقدمہ دائر کر دیا. جج نے سوال کیا کہ اس کے قتل کی وجہ کیا بنی ہے. مقتول کے ورثہ نے کہا کہ ہم نے مذہبی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اس کی نبی کو گالی دے دیا, اس کے نبی کی شان میں ہم نے غستاخی کر دی, آزادی رائے کا ہم نے استعمال کیا. تو دوسرے قتل کے مجرم نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے, جب تمہارے مذہب میں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الف تحیت و سلام کو اگر گالی دینا عبادت ہے تو ہمارے نزدیک اس کو قتل کرنا بھی عبادت ہے. اگر تو نے اپنی مذہبی آزادی کا استعمال کیا ہے تو میں نے بھی اپنی مذہبی آزادی کا استعمال کیا ہے. اس لیے ہمارا تمام مکاتب فکر کا متحدہ طور پر یہ مطالبہ ہے کہ ان کی مسجدوں کو مسجد کا نام نہ دیا جائے, ان کے کسی قسم کے جلسوں کو کوئی ایسا نام نہ دیا جائے جو اسلام کی طرف انتساب کرتا ہو. اگر اس کو مسجد کا ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے تو اسے وقف بورڈ کی تحویل میں دیا جائے. اگر اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے تو الیکشن کروا کر وہاں پر عام مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح سارے کے سارے اعمال اور سرگرمیاں انجام دی جائے. وہاں پر کوئی ایسی ٹی وی کو لا کر رکھ دینا اور انگلینڈ سے آنے والے چینل کو دکھا کر قادیانی فرقے کو پروان چڑھانا, یہ مسلمانوں کی تعریف اور حدود و قیود کے اعتبار سے مسجد بھی کہلاتی ہے. یہ تو وہ پہلو تھا کہ جو خارجی دشمن سے اور ایوان حکومت تک پہنچانا تھا, اور دوسرا پہلو ہم مسلمان بھائیوں کی طرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم سب کو داعی بنا کر قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بلائیوں کا حکم نہ دے اور برائیوں سے نہ روکے اپنے آپ کو اس امت میں سے ہی نہ سمجھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا. آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بہت سے فتنے رونما ہوئے. خارجی دشمنوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کر لیا. مسلمانوں کی نو مسلموں کی کچھ تعداد نے کفر کو اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے مسلمانوں کے امیر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. مفکر اسلام اور مشہور مورخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ارتداد کا اگر کوئی واقعہ ہماگیر طور پر یا سنگین طور پر پیش آیا ہے اور اگر اسے پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا. اگر گنجائش نکالی جائے تو ہسپانیہ میں اور سقوط اندلس کے موقع پر جو عیسائیت کی طرف تبدیلی مذہب کا واقعہ پیش آیا تو اسے بھی جزئی طور پر کہا جا سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بیرونی دشمن جو مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کا ارادہ کر رہا ہے اس سے مقابلہ کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک پہلو یہ تھا کہ جن لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا اور مکمل کافر ہو چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ایک پہلو یہ تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں میں سے امیر المؤمنین کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ان سے مقابلہ کیا جائے. سارے صحابہ ساروں کی رائے ایک طرف ہے کہ ابھی داخلی جھگڑے کو نہ چھیڑا جائے، بیرونی دشمن حملہ آور ہونے کے لیے آمدہ ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جو تاریخی جملہ ہم میں سے ہر ایک کی غیرت ایمانی کو جگانے کے لیے کافی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یہاں سے اس حمیت صدیقی کو لے کر اٹھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات رسول کے بعد ساری کی ساری امت کو دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك اينقص الدين وانا حي اينقص الدين وانا حي. یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، یہ ایک فریضہ اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ ساری کی ساری زکوٰۃ دینے پر راضی ہو جائے لیکن اگر اس ایک اونٹ کی رسی جو بطور زکوٰۃ کے دی جاتی تھی اگر ادا کرنے پر آمدہ نہ ہو تو ابوبکر ان سے بھی لڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، مصلحت اندیشی مصلحت کوشی کی تعلیم دینے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیٹ پر سینے پر گھوسا مارا اور یہ فرمایا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی اسلام. ارے زمانے اسلام سے پہلے تو بڑا باہمیت تھا، بڑا جوشیلا تھا، آج مسلمان ہو چکا ہے تو بزدل ہو چکا ہے کہ ابوبکر کی لاش چاہے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹی جائے، چاہے ازواج مطہرات کی جانیں خطرے میں پڑ جائے، لیکن ابوبکر ان سے جہاد و مقابلہ قتال کر کے رہے گا. میرے عزیزوں اور دوستو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضرت ابوبکر کے سامنے صرف فریض زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی احیاء کا مسئلہ تھا. یہاں پر تو سارے ہی فرائض کا جنازہ نکل رہا ہے. معاشرت یورپ میں مغربیت میں ڈھل چکی ہے، شہروں میں مادیت کا غلبہ ہے، دیہاتوں میں جہالت و بے دینی ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے
ایک ایک دیہاتی مسلمان تک پہنچنا اور ایک ایک شہری مسلمان تک کہ جو مادیت و مغربیت نے ڈوبا ہوا ہے اور جو دنیا کی چند کوڑیوں کو اپنی زندگی کا مقصود سمجھا ہوا ہے اور اپنے مقصد بھیجے جانے کو، مقصد بعثت کو بھولا ہوا ہے، اس کو اپنے مقصد سے روشناس کیا جائے۔ ہمارے سامنے 5% تحفظات سے بڑا مسئلہ اور جیلوں میں محروس نوجوانوں کی رہائی سے بڑا مسئلہ، ہمارے سامنے فساد متاثرین کی امداد سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیت کو کسی قسم کے عوامی جلسوں کی اجازت نہ دی جائے اور پھر ہم میں سے ہر ایک مسلمان اپنی اصلاح اور پھر ان دیہاتوں تک اپنی داعیانہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے پہنچنے کی پوری فکر کریں۔ وہ ملفوظ مجھے یاد آتا ہے جس کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب حیات الصحابہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل مردہ ہے، مردہ جنازہ ہے، جنازہ 4 کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، عورت کے کاندھے پہ، دولت کے کاندھے پہ، حکومت کے کاندھے پہ اور زمینوں اور اسکولوں میں داخلے اور ایڈمیشن دیے جانے کے بہانے اور کاندھے پر باطل چلتا ہے۔ یہی ضابطہ ہر دور میں رہا۔ قادیانیت آج حکومت کے شہ پر، قادیانیت آج عورتوں کا استعمال کر کے اور قادیانیت دولت کو پانی کی طرح بہا کر اور قادیانیت اسکولوں میں داخلے اور ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے نام پر پھیل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسلام دین حق ہے اور حق زندہ ہے، زندہ اپنے قدموں پر چلتا ہے، زندہ اپنے جان و مال کی ان 2 قربانیوں کے قدموں پر ہر زمانے پر چلا ہے اور اس زمانے میں بھی چلے گا۔ اس لیے یہ امیر محترم دعوت و تبلیغ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں عوامی اعتبار سے کسی اجتماع کی اجازت اور کھلے طور پر ان کے اجلاس کو مسلمانانہ کوئی نام یا ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کا کوئی نام نہ دیا جائے اور پھر ہم میں سے ہر فرد مسلم اپنی داعیانہ ذمہ داری کو لے کر وہ اپنی نجی زندگی میں اور امت کے ایک ایک فرد تک پہنچنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔